السلام علیکم میرے ناظرین قارئین مہربان قانونی ٹی وی کے دیکھنے والے سب کو جناب منصف امان ایڈوکیٹ کا سلام، ہمارے استاد محترم سید منظور علی گیلانی صاحب کا سلام۔ آپ سب جانتے ہیں ان کو، اور بلکہ مجھے کم جانتے ہیں، گیلانی صاحب کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو گیلانی صاحب اتفاق سے ہم یہ کنٹین میں چائے وغیرہ پی رہے تھے، یہ دیکھیں ہم یہ سارے کنٹین میں وکلا حضرات چائے پی رہے ہیں، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میں بھی کے لیے بیٹھا تھا تو پیر صاحب میرے پاس تشریف لے آئے ہیں، تو یہ تو بڑی بات ہے نا سر، خزانہ چل کے پاس آ جائے ہے جی، اور وہ کہتے ہیں جی کنواں پیاسے کے پاس خود ہی آ گیا اللہ۔ تو پیر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں یا اپنی مدت 1 سال کی پوری کریں۔ سر آپ اتنے سینئر سیاستدان بھی ہیں، سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور آپ کی استقلال پارٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، اور اپنے چینل جو ہے آپ کا سیاسی درویش ٹی وی، اس کے بھی آپ میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس وقت یہ جو مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ الیکشن کروائیں یا اپنی مدت پوری؟ الیکشن کرواتے ہیں تو ان کو ڈر ہے کہ عمران خان آ جائے گا، مدت پوری کرتے ہیں تو ایک سیٹ پہ کھڑے ہیں اور یہ کسی وقت بھی دھڑام ہو سکتے ہیں، اور آج پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھنی ہیں یا گھٹنی ہیں، ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں سر۔ بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مسلم لیگ کی نہیں ہے، سمجھی جا رہی ہے مسلم لیگ لیڈ گورنمنٹ ہے، یعنی کہ اس کی قیادت مسلم لیگ کر رہی ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے۔ یہ جانے والے نہیں ہیں، جانے والے نہیں۔ ہاں، یہ اپنی مدت پوری کریں گے۔ اگلے سال اگست میں اسمبلیاں جو ہیں اپنی مدت پوری کریں گی، اور اس کے بعد اکتوبر میں کہیں جا کے الیکشن ہونے ہیں۔ ہو سکتا ہے 10-15 دن پہلے کر دیں، بس یہی فرق پڑے گا۔ باقی یہ جو خیال ہے نا کہ یہ اس اکتوبر میں جا رہے ہیں، نومبر میں جا رہے ہیں، دسمبر میں جا رہے ہیں، یہ کہیں نہیں جا رہے، یہ رہیں گے۔ اور یہ جو مہنگائی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان سب وجوہات کا ان کو پتہ تھا جب یہ حکومت میں آئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ملک جو تھا وہ ڈیفالٹ پہ تھا تو اس لیے ہم آئے ہیں، ادروائز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر عمران خان اپنی مدت پوری کر لیتا۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نے 4 سال جو حکومت کی، اس میں عوام کو کوئی ریلیف اس نے نہیں دیا۔ اس کے جو وعدے تھے، جو اس کے دعوے تھے، جو اس کا منشور تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، اور یہ چوروں کو، ڈکیتوں کو، ان کو میں پکڑوں گا، ان کو سزا دوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکا وہ، نہ کسی کو سزا دے سکا۔ ہاں، انتقامی کارروائیاں ہوتی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی، کیا یہ جو الزامات لگا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کوئی اقدامات کریں گے؟ اگر وہ اقدامات نہیں کرتے تو پھر ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ خالی الزامات ہی تھے، ان میں حقیقت کوئی نہیں تھی۔ تو اس لیے ان کو جم کے اپنا کام کرنا چاہیے۔ رہی بات 1 ووٹ پر حکومت ہے یا 2 ووٹ زیادہ ہیں یا 3 زیادہ ہیں، فواد نے دھمکی دی ہے کہ میں 2 دنوں میں ان کو فارغ کر دوں گا۔ چلیں، وہ فواد صاحب تو روز فارغ کرتے ہیں، وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد لائیں، ان کے 15 بندے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہ فواد صاحب ہو، شیخ رشید ہو، پرویز خٹک ہو، اور خود عمران خان یہ کہتا رہا، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کر آئے تھے، کس کے ذریعے آئے تھے، کن کی مدد سے آئے تھے۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جن کا سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ ہر حکومت جو بھی آتی ہے نا، وہ پہلے 100 دن کا حساب عوام کو دیتی ہے کہ ہم آئے ہیں، اور یہ 100 دن کی ہماری کارکردگی پوری دنیا میں یہ ہوتی ہے۔ ان کی 100 دن کی کارکردگی آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے؟ عوام کی، میں غریب عوام کی بات کر رہا ہوں۔ 5 سال حکومت کریں تو حساب نہیں دیتے۔ عمران خان نے دیا 4.25 سال کا حساب۔ سر اس کی بات نہ کریں، عمران تو برا ہے، چلیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں کوئی حساب نہیں دیتا، البتہ عوام ان کا حساب ضرور لیں گے۔
اب یہ سر ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج پھر پیٹرول کی قیمت کا بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ مہنگی کر رہے ہیں، جبکہ عوام کی رائے ہے کہ جی 100 روپے کم کر کے تو آپ الیکشن کے لیے آ جائیں اور گھی کمیں، آٹا کام کریں، کر کے تو آ جائیں. کیا یہ بہتر ہے کہ اپنا نگران حکومت بنائیں؟ اور ملک صاحب یہ ڈرامے نہیں چلنے والے. ہاں لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں. لوگوں کی شعور کی سطح بہت بلند ہے، وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں. ابھی یہ ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں نا، 3 صوبائی الیکشن ہوں گے، ابھی 11 جو ہیں وہ MNA کی سیٹیں خالی ہو گئی ہیں. یہ سارے الیکشن ہوں گے، عمران کو بھی پتہ چل جائے گا، باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا. عوام فیصلہ کرتے ہیں، عوام کو یہ حق ہونا چاہیے. سر آپ اس وقت PDM کی حکومت کی انڈائریکٹ حمایت کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان 100 دنوں کا آپ ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے یہ چائے کی پیالی بھی عوام کو پلائی ہو. میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ حالات کیوں ہیں. میں نے کیوں جواب دینا ان کی جگہ بھی پہ؟ یہ نہیں سر آپ نہیں دیں. آپ کو تو میں ایز اے ایکسپرٹ وہ کر رہا ہوں. آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ آپ حکومت میں ہیں، نہ استقلال پارٹی ہے، نہ جسٹس پارٹی ہے. ہم تو حکومت میں نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ یہ 1 سال میں کچھ دینے کے قابل ہو جائیں گے. بالکل ان کو جبکہ ہونا کل چاہیے. انہوں نے IMF کو قمر جاوید باجوہ سے فون کروایا کہ سر جی فون کرو ساڑھے پیسے تو دے یہ دیں. قمر جاوید باجوہ کا میرا خیال ہے کہ جب سے وہ آیا ہے وہ ہر سال فون کرتا ہے. خود عمران خان نے خود کہا انڈر تھا. گراؤنڈ تو کرتے ہیں. نہیں، عمران خان نے بطور وزیر اعظم کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اچھا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے نا. تو آپ اس چیز کو چلے کیسے دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو اس حوالے سے فون کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں فوج کا، اپنا عدلیہ کا اور بیوروکریسی کا، ان کا کسی کا کام نہیں ہے سیاست میں دخل دینا یا حکومت میں دخل دینا. لیکن یہی ہو رہا ہے. ہم تو اس کے پہلے دن سے مخالف ہیں جی. اور یہ جو ہیں یہ تو ان کے اگر حق میں ہو رہا ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں، حق میں نہیں ہو رہا تو وہ خوش نہیں ہوتے ہیں. جی بالکل. تو دوستو آپ نے یہ سید منظور علی گیلانی صاحب کی باتیں سنی ہیں. تو ابھی ہم بھی چائے پینے لگے ہیں. تو موجودہ حکومت نے ابھی تک تو کوئی ریلیف عوام کو نہیں دیا، آئندہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف تو بیچارہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہے. ابھی اس کو فواد چودھری نے آج صبح کہا ہے کہ ہم نے 2 دن دیکھنا ہے، اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ساری گنتی وغیرہ پوری ہو چکی ہے. تو حالات اچھے نہیں ہیں. اور یہ نون لیگ کا PD کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن یہ اپنے بیانیے کو ہمیشہ جو ہے نا 1-2 دن بیان کر کے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب فارن فنڈنگ والا کیس کل نکلا ہے، یہ انہوں نے نہیں نکالا، وہ فائنینشیل ٹائم والوں نے نکالا ہے. اب ان کا کام ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں. تو ہم نے 4 اگست کو جسٹس پارٹی نے الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. تو کاش یہ بڑی پارٹیاں بھی جو ہے وہ اس چیز پہ آئیں اور یہ قیادت سنبھالیں اور اس کے اوپر پریشر ڈالیں کہ یہ کیوں سرد خانے میں چلا گیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہرحال جو منظور گیلانی صاحب نے باتیں کی ہیں، اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ہمیں فیڈ بیک دیں، کیونکہ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 1 سال اور پورا کرے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنا فیڈ بیک دیں. تھینک یو ویری مچ واچنگ قانونی TV. اللہ حافظ.